پاور 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ میری کو ہوسٹ فہمیدہ برشا بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں. ہم دونوں جس مقصد کے لائے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور ہم بتائیں گے. آج ہم بات کریں گے ریکی کے حوالے سے. ہمارے وہ سامعین جو سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا ہم نے کچھ منتھس پہلے ایک پروگرام کیا تھا ریکی کے حوالے سے, لیکن وہ ہم نے برشس کی لینگویج میں کیا تھا. اور بہت ساری ڈیمانڈ اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ٹاپک اچھا ہے, اس پہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں, لیکن لینگویج کی وجہ سے کافی سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے. اور پرزور اور ان کے کہنے پہ ہم نے دوبارہ سے اس پروگرام کا اہتمام کیا. اور آج بھی ہماری گیسٹ گلشن امین صاحبہ جو کہ ریکی ماسٹر ہیں, ان کو ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں, جو کہ ایکسپرٹ ہے اس ریکی ماسٹر کے حوالے سے. ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں باقاعدہ سے اپنے پروگرام میں. ویلکم گلشن امین صاحبہ. اور فہمیدہ, ایز یوزول ہم دونوں آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور جاننا چاہیں گے تھوڑا سا ریکی کے حوالے سے. ہم نے وہی آپ کے ساتھ جو نشست ہم نے رکھی تھی اس سے کافی انفارمیشن ہمیں ملی, اور ہمارے وہ سامعین جو ابھی تک شاید اس بارے میں نہیں جانتے یا یہ کیا ہے, کیوں ہے, کہاں سے آیا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے میں فہمیدہ کو بھی مائک دوں گی تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے. تھینک یو نگہت, اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بھی السلام علیکم. اور ریکی ہمارا بیسکلی پاور 99 اور RNN کی پلیٹ فارم سے ہم لوگ برشس کی خبر کرتے رہتے ہیں, جو لینگویجز کے حوالے سے ایک لوکل ڈائلیکٹ میں. لیکن آج پہلی بار تو نہیں, لیکن ہم ڈفرینٹ وہ کرنٹ افیئرز اور پولیٹیکل ٹاپکس کے اوپر ہم لوگ اردو میں بھی کرتے ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ یہ ریکی جو ہے ایک ایسا ٹاپک یا سبجیکٹ ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں. کیونکہ ہم نے جب برشسکی میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ کیا تھا گلشن امین صاحبہ, تو ہمیں بہت فیڈ بیک, شاید آپ کو بھی آیا ہو, ہمیں بھی بہت اچھا فیڈ بیک آیا تھا. اور ایون ہماری اپنی فیملیز اور جاننے والے دوست جو ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی پازیٹیو چیز ہے جس کے حوالے سے انفارمیشن بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اس انفارمیشن کو سپریٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم نے سوچا کہ جنرلی وائڈر ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آج آپ کے ساتھ کریں گے. تو نگہت فارملی آپ سے کوسچنس کا آغاز کریں گی تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ میں کو ہوسٹ ہوں. نہیں, آپ بھی ہوسٹ ہی ہم لوگ. تو بہت شکریہ فہمیدہ. اور گلشن امین صاحبہ, سب سے پہلے تو یہی کہ جن کو شاید پتہ نہیں کہ ریکی کیا ہے اور ہم کس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں, ان ہمارے سامعین اور ناظرین کو سمجھا سکیں کہ یہ ریکی کیا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے بھی سب سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم, اور بہت زیادہ شکریہ پاور 99 کے. میں بہت شکر گزار ہوں منتظمین کی, فہمیدہ کی, نگہت کی, آپ کی, کہ آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیے, پلیٹ فارم دیا. بہت زیادہ شکر گزار. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس سے پہلے جو لوکل لینگویج میں برشسکی میں کیا تھا, اس سے کافی میرا حوصلہ بڑھا, اور بہت سارے میری اسٹوڈنٹس, جاننے والے اور حلقہ احباب بڑھ گیا ہے بلکہ. تو اس کے لیے میں دوبارہ سے شکر گزار ہوں. ریکی شاید بہت سارے لوگ, جیسے کہ آپ نے خود کہا, بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ریکی بیسکلی ایک آلٹرنیٹ تھراپی آپ کے لیے ہیلنگ سسٹم ہے. یہ جاپنیز دو الفاظ سے مل کر بالکل, جو کی اینڈ رے اینڈ کی ہے, یونیورسل لائف فورس جس کو بولتے ہیں, جو کائنات کے اندر پروردگار نے جتنی انرجیز رکھی ہیں, مثبت انرجیز, ان کو آپ اپنے ایک طرح سے کہہ لیں اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی, بہت سوں کو جو ہمارے ناظرین و سامعین سن رہے ہیں ریکی کے بارے میں, بہت زیادہ ماسٹر ٹرینرز ہیں. 90s کے اندر تقریباً پاکستان میں یہ انٹروڈیوس ہوا تھا. اس کی جو جڑیں کہہ لیں, یا جس کے جو فارمل یا ڈسپلن جہاں سے یہ دنیا میں متعارف ہو, وہ جاپان ہے. اور ڈاکٹر یسوئی جو فاؤنڈر ہے, اس نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا اپنے تجربے, اور بہت زیادہ اپنے, وہ ایک مونک تھے, اپنی PhD کے لیے جب امریکہ گئے اور وہاں پہ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو ایکسپلور کیا تھا. ان کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے. اگر جنرل ناظرین و سامعین بھی دیکھیں تو میں اس کہانی کو ضرور سننا چاہیں گے, ڈیٹیل میں نہیں, لیکن میرے خیال سے شارٹ ٹرم میں بتا سکتی ہوں. وہ یہ کہ ان کو, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے امپیکٹ کیا ہے اپنے اپنے فیلڈ آف لائف کے اندر,
کوئی نہ کوئی چیز ان کو بودر کرتی ہیں اور اسی اسٹرگل میں وہ چیزیں آتی ہیں. ڈاکٹر یسوعی کو بھی ایک چیز بودر کر رہی تھی یا لرن کرنے کے لیے بار بار اس کو تجسس بھی تھا، تجسس ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے ان کے ہاتھوں میں ایک شفا پروردگار نے رکھی تھی. تو یہ ایک تجسس تھا کہ کیا انسان جو اشرف المخلوق ہے، مخلوقات میں سے ہے اللہ کے تمام کریچرز کے اندر، تو کیسے وہ ایسا عمل کر سکتے ہیں، کیسے گزر سکتے ہیں. تو اس اسٹرگل کے اندر انہوں نے یہ چیز فائنڈ کی کہ نہیں، دنیا کے اندر پروردگار نے بہت سارے ایسے چیزیں رکھی ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں. اور اس سرچ کے اندر اس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ نہیں، ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد، ایک ریاضت سے گزرنے کے بعد آپ اس چیز کو کیپچر کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ریکی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہاتھ اللہ نے جتنے جسم کے اجزاء دیے ہیں ان میں سے ہاتھوں میں وہ پاور رکھی ہے کہ آپ ریکی کے ذریعے سے دونوں ہاتھوں سے آپ اس پاور کو یوز کرتے ہیں اور خود اپنی ذات پہ اور دوسروں کے لیے آپ فائدہ دے سکتے ہیں. ان پرسن بھی، ڈسٹینس سے بھی آپ دے سکتے ہیں. بالکل، بہت زبردست آپ نے ہمیں پوری انفارمیشن بتائی، اور ساتھ ساتھ اس کے ڈفرینٹ سٹیجز بھی ہیں. بالکل ریکی کے یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ بس کریں گے تو آ جائے گا. تو اس کے سٹیجز کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج، اور کتنے سٹیجز ہیں، کیسے کیسے کیا جاتا ہے. تھینک یو. میرے خیال سے ایک جو سوال بن رہا تھا، میں فہمیدہ کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں، کہ وہ یہ کہ ریکی ہر ایک سیکھ سکتا ہے. بیسکلی کبھی کبھار ہم جو چیزیں کا سوچتے ہیں کہ شاید کوئی پرٹیکولر لکھے پڑھے لوگ نوجوان جان سکتے ہیں، یا یہ سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ریکی کو کسی بھی ایج میں کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، بچے سے لے کر بزرگ تک، اور یہ اپنے آپ سے فائدہ لیتے. جیسے نگہت صاحبہ آپ نے بتایا کہ سٹیجز ریکی کے مختلف لیولز بتائے جاتے ہیں. لیولز، جو پہلا لیول ہے جس کو باقاعدہ طور پر جو ریکی ماسٹر ہے اس سے اٹیونڈ کرتے ہیں. اٹیونمنٹ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ انرجی کو اپنے لیے ایکچولائز کرتے ہیں. قدرت نے ہر انسان کے اندر جرنلی عام طور پر، چونکہ مجھ سے سینئر بہت زیادہ ماسٹرز اگر وہ بھی دیکھیں گے تو یہ بات کریں گے، میرا فیلڈ، اس فیلڈ میں میرا تجربہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، کہ ہر انسان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 20% پروردگار نے وہ انرجی رکھی ہے جس کے ذریعے سے شفا ملتی ہے. جیسے اگر ہم سر درد ہوتا ہے، ہم نے فوراً ہاتھ لگا دیا، پیٹ میں درد ہے، پاؤں میں کہیں پہ چوٹ لگتی ہے، تو آپ دیکھیں گے انٹینشنلی چلا جاتا، بالکل انٹینشنلی آپ کا ہاتھ وہاں چلا جاتا، اور ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ اس سے آرام بھی ملتا ہے. تو یہ قدرت نے رکھا ہے. بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیدائشی طور پہ پروردگار نے کرسمیٹک بنایا ہے، جن میں بغیر اٹیومنٹ کے 100% شفا رکھی ہے. بہت سارے ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے، نرسز ملیں گے، جرنل دنیا کے اندر مختلف فیلڈز کے اندر، کہ ان کے ہاتھ جب آپ کے سر پہ رکھے جاتے ہیں یا ٹچ ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک انرجی ایگزیکٹلی ایک پازیٹیو انرجی آ جاتی ہیں. تو یہ ہے. لیکن چونکہ ایک بڑی تعداد کو یہ قدرت نصیب نہیں ہے، تو پروردگار نے پھر ایک ذریعہ رکھا ہے. اور یہ ڈسپلن جو ڈاکٹر یسوعی اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اس کو فالو کیا، بلکہ اس کو اور ڈیولپ کیا، ایڈوانس شیپ دی. تو پہلا لیول جو ہوتا ہے اس میں اٹیومنٹ، جیسے میں نے بتایا کہ باقاعدہ ریکی ماسٹر کے ذریعے آپ کو اٹیومنٹ لینا پڑتا ہے. ایک پروسیس ہے جس میں وہ اٹیون کرتا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو انرجی لیولز ہیں اس کو ایکچولائز کرنے میں آپ کو مدد دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ پھر اپنے ذات کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے ان پرسن پہلے لیول پہ. اور اس کا تھوڑا سا طریقہ کار تقریباً آپ سمجھے ایک محنت کی بات کریں یا جدوجہد کی بات کریں ڈسپلن کے اندر، کہ 21 دن 21 ڈیز کا ایک کلینزنگ
پیریڈ ہوتا ہے اس اٹیومنٹ کو لینے کے بعد, اور اس کو آپ کو روزانہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اور یہ کوئی وقت مقرر کرنا پڑتا ہے یا آپ دن میں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. وقت بیسکلی آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو تمام ڈسپلنس کے اندر جو بھی لرننگ ہے, آپ چاہے دنیاوی معاملات کریں, دین کے معاملات کریں, مارننگ کا وقت بتایا جاتا, صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. ریکی کے لیے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بہترین ٹائم صبح کا ہو, شور کے بغیر اور پرسکون انداز میں, یہ بتایا جاتا ہے. لیکن چونکہ کبھی کبھار ہماری زندگی کی ذمہ داریاں اور چیزیں ایسی ہے کہ شاید کسی کو یہ موقع نہ ملے, یا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم صبح نہیں کر سکتے تو ہم ریکی نہ کریں دن میں کسی بھی ٹائم. تو بیسکلی جو ہمارے دیکھنے والے یا سننے والے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر اس کو ہم بالکل سمپلیفائی کر کے بات کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کائنات کے اندر پازیٹیو انرجی ہے, اور جو انسان کا ہاتھ بھی ہے, اگر ہمیں سر درد ہوتا ہے, کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے, ایک دم سے انکانشیسلی بھی ہمارا اور سب کانشیسلی یا جو بھی ان انٹینشنلی ہمارا ہاتھ وہاں پہ لگ جاتا ہے. کبھی کبھار لٹرلی ہمارے سر میں درد ہوتا ہے, کوئی ہمارا سر دباتا ہے یا ہم خود اپنا سر دباتے ہیں, یا جہاں پہ درد ہوتا ہے ہم اس جگہ کو ہمیں انرجی ملتی ہے, ہیٹ حرارت ملتی ہے, سکون محسوس ہوتا ہے, کافی ریلیف مل جاتی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر جو انرجی آلریڈی ایگزسٹنگ یا ہماری باڈی کے اندر اللہ نے دی, کائنات میں جو انرجی ہے, اس کو ٹرانسفارم کر کے انسان, کسی بھی انسان کے لیے یا انسانوں کے لیے, لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو اس کی اس کے استعمال میں لانے کو یہ ریکی کہتے ہیں. اور یہ ایک بیسکلی باقاعدہ طور پہ یہ ایک ڈسپلن اب بن گیا ہے جس کے اوپر لوگ باقاعدہ پڑھتے ہیں, اس میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, اور آپ نے بھی اس میں ٹریننگ کیا ہے. اگر میں ریکی ماسٹر نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی تکلیف ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پین ہے, کوئی بیماری ہے, کچھ بھی, میں آپ سے میں کہوں گی کہ آپ مجھے انرجی دے دیں ریکی کے ذریعے. بیسکلی اس کا یہی, اور اس میں آپ نے ڈفرینٹ سٹیجز بھی بتائے, تو ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ اگر آپ سے وہ انرجی لینا چاہیں تو کس طرح کی بیماریاں یا کس طرح کی پریشانیاں ان کو ہو سکتی ہیں جن میں وہ آپ سے یا کسی بھی ریکی ماسٹر سے اپنے لیے انرجی حاصل کرنے کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. بہت شکریہ. میرے خیال سے جو سننے والے ہوشیار لوگ ہوں گے وہ سوچیں گے کہ ایک ہی لیول کی بات کی, جو پہلے لیول کی, بالکل پہلے لیول کی, لیول 3 سے 4 لیولس ہیں اس کے اندر. ماسٹر شپ کے لیے جو گرینڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ چوتھے لیول پہ ہوتا ہے. جو دوسرا لیول ہوتا ہے وہ جیسے فہمیدہ نے بھی آپ نے بتایا کہ دوسرا جو لیول ہوتا ہے اس میں آپ ڈسٹینس ریکی دے سکتے ہیں, کہ آپ اپنی جگہ میں ہیں اور دنیا کے کسی بھی حصے کے لیے, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو سر درد ہے, آپ کو کوئی بھی آپ کو سچویشن کے لیے, آپ انٹرویو کے لیے جاتی ہیں, کو گولز لینے ہیں, تو بہت ساری چیزوں کے لیے اگر آپ ریکویسٹ کسی کے لیے کرتے ہیں جس نے لیول 2 کیا ہے تو وہ کہیں پہ بھی آپ کو بھجوا سکتے ہیں. اور پھر ہر لیول کے اندر کچھ سمبلز ہیں, اور ان سمبلز کے ذریعے سے آپ اوبویسلی اس انرجی کی ان پاورز کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے. دوسرا یہ کہ جب لیول 2 آپ کرتے ہیں تو آپ سمجھے بہت زیادہ پیکیجز, جیسے ہم کہتے ہیں کسی بھی پروگرام کے اندر, چاہے ایجوکیشن کی فیلڈ, بزنس ہو, جرنلی بھی ہم دیکھیں تو اس کے اندر بڑے پیکیجز ہیں. ایک تو پیکیج یہ ہے کہ یہاں پہ سمبلز ہوتی ہیں آپ کو جس کے ذریعے سے ڈسٹینس تمام چیزیں. دوسرا یہ کہ آپ اپنے گولز کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں, اپنے سچویشن کو, فیوچر سچویشن کو ریکی دے سکتے ہیں. آپ اپنے پاسٹ جس نے آپ کو بودر کیا ہوا کسی بھی وجہ سے, وہ آپ کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے پیاروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ایون اپنی فیملیز کے لیے جو کانسنٹریٹ نہیں کرتے, فوکس نہیں ہوتا, بہت سارے ایریاز کو یہ کور اپ کرتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بالکل ایسا ہی ہے, صرف یہ انسانوں کے لیے نہیں, ریکی کے اندر پلانٹس سے لے کر پیٹ سے لے کر تمام چیزوں تک آپ کو بہت سارے ریکی ماسٹرز مختلف انداز میں بتاتے نظر آئیں گے کہ وہ آپ ریکی دے سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک جو پروسیس آپ نے بتایا کہ اس ریکی کو جو اٹیونڈ خود کو کرنا چاہتا ہے وہ پریکٹیشنر کہلاتا ہے, اس کو پریکٹس کرتا ہے اور خود کو پہلے لیول پہ ہے تو وہ خود کو بھی دے گا اور دے گی, اور پھر اس کے ساتھ جتنے فیملی میں یا فرینڈ سرکل میں
ان پرسن جب آئیں گے تو پہلے لیول میں آپ صرف ان پرسن بالکل ان پرسن فرسٹ لیول میں، لیکن جیسے آپ سیکنڈ لیول میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے ان پرسن ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی کسی طرح سے دے سکتی ہیں۔ فہمیدہ کے ایک سوال کا جو ایریا میں شاید میں نے اسکپ کیا وہ یہ کہ یہ جو ہے ریکی کا بتایا جاتا ہے معمولی نزلہ زکام سر درد سے لے کر کینسر کے انیشل سٹیجز کے اندر تک جتنے ایریاز کور ہوتی ہیں تو پروردگار نے یہ شفا رکھ دی ہیں، اور اس ڈسپلن کے اندر جو فاؤنڈرز ہیں انہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں میں اور فہمیدہ اگر ریکی ماسٹر بننا چاہیں تو ہمیں کتنا وقت درکار ہوگا؟ کیا ہم بن بھی سکتے ہیں؟ نہیں بن اور سکتے؟ کیا بالکل کتنا وقت درکار ہوگا، کتنی انرجی درکار ہوگی، اور اس کے لیے بیسکلی ڈٹرمنیشن کے علاوہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں اگر ہم ریکی ماسٹر بننا چاہیں؟ اور ایک اور چیز اس میں میرے خیال میں انسان کو نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں جانا پڑتا، یہ آپ کو پازیٹیو اپنی لائف پوری آپ کو ایک پازیٹیو اس میں چلانی پڑتی ہے۔ آپ مثبت سوچیں گے، مثبت کریں گے، دین آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے مائنڈ میں نیگیٹو چیزیں ہیں تو میں اور ایک اور بات میں ایکسپلین بھی کرنا چاہوں گی، ایکسپلین وہ آپ زیادہ بہتر بلکہ کریں گے، لیکن میں مینشن ضرور کرنا چاہوں گی تاکہ پوائنٹ مس نہ ہو، کیونکہ جب ہم اس طرح کی ڈسپلنس کے اوپر بات کرتے ہیں چیزوں کے اوپر تو لوگ کچھ لوگوں کے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ کوئی جادو ہے یا جادو ٹونا یا اس طرح کا کوئی، اور بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہوں گی، سوال کوسچن آ جاتے ہیں، ریز کر سکتے ہیں لوگ۔ تو اس پہ بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ جادو ٹونا اور ریکی میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اور ریکی کے کوئی نیگیٹو اس کا کوئی استعمال، اگر فرض کریں میں ریکی ماسٹر بن گئی، میرے پاس انرجی آ گئی ہے، کیا میں اپنی اس انرجی کو استعمال کر کے کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہوں؟ کوئی مجھ سے یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ میں اس کے کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا یہ علم یا جو انرجی جس طرح جادو میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیا ایسا ہے ریکی میں؟ تھینک یو، بہت سارے سوالات سے بہترین سوالات ہیں، اگر وہ کوئی ایریا میرا مس ہوتا تو کائنڈلی دوبارہ ریمائنڈ کیجیے گا۔ میں پہلے تو جس طرح آپ نے پوچھا کہ ہم ریکی ماں سے بالکل آپ بن سکتے ہیں، ایک تو ڈٹرمنیشن سب سے پہلے کہ کسی بھی کام کے لیے آپ دیکھتے کسی بھی چیز کو دنیا میں سیکھنے کے لیے آپ کا ڈٹرمنیشن ہونا بہت ضروری، کمٹمنٹ ضروری ہے۔ جیسے 21 days میرے کچھ شاگرد ہیں، جب شروع میں بہت شوق سے لیا ٹیومنٹ لینے کے، میں نے کہا 21 دن کوئی مسئلہ، ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد بتاتے کیا آج ہم اسکپ کریں، تو کیونکہ آئی مین کہ وہ پریکٹس اسکپ کرنے کی بات کرتے، تو مجھے کبھی کبھی ہنسی بھی آتی چیزیں، کیونکہ میں نے جس ڈٹرمنیشن سے کیا کہ شاید میں خود بھی تھوڑی سی اس لحاظ سے تھوڑی سخت ٹیچر ہوں شاید، کہ کیونکہ ایک چیز کی اگر آپ کو افادیت کے لیے ایک کنٹینیوس، مثلاً ایگزامز ہے، اس کے لیے آپ کنٹینیوس محنت نہیں کریں، رزلٹ نہیں آئے گا۔ ایگزیکٹلی 21 days کلینزنگ پیریڈ کہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان ڈیز کو، تو کمٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، پلس یہ کہ نگہت نے بھی بتایا، آپ نے بھی بتایا کہ یہ میری ذاتی طور پہ میری زندگی کے کئی تجربوں میں یہ جو مجھے اپیل کی، خیر میری زندگی کے ایک حادثے نے، ایک بہت بڑے حادثے نے مجھے اس سے متعارف کروایا، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گی کہ اس ڈسپلن کی جو خوبصورتی ہے وہ صرف اور صرف پازیٹیوٹی، وہ کہتے ہیں نا ہاں ہی ہاں والی بات، تو مثبت ہی مثبت ہے۔ تو یہ سیکھ بالکل آپ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ماسٹر لیول تک تھوڑا سا آپ کے پاس ایک طرح سے پیشنس کے ساتھ تھوڑا ٹائم لگانا، مثلا فرسٹ لیول اور سیکنڈ لیول میں کوئی زیادہ فرق کی ضرورت نہیں ہے، مطلب آپ 21 days کر لی یا ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، مختلف جو ماسٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں۔ لیکن ماسٹر شپ کے لیے چونکہ آپ کے پاس 2-3 چیزیں، ایک تو ماسٹر شپ بیسکلی ٹریننگ دینا، ماسٹر ٹرینر کی بات ہوتی ہے، اگر آپ ٹریننگ دینا، کیونکہ ایک امانت ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کہیں کہ ایک ججمنٹ کا، وہ کیا بولیں گے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، میرے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے، ایگزیکٹلی کیسے کہیں کہ یہ جب آپ کے پاس یہ امانت آتی، انیشلی میں خود بھی کافی پریشان ہو رہی تھی جب میرے ٹیچر نے مجھے بتایا، وہ یہ کہ سیکھنے کے بعد پھر یہ امانت ہے، آپ کو سکھانا پڑتا ہے، پھر آپ کو اپنے ویز نکالنے پڑتے ہیں، لوگوں کو میکزیمم سکھانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ ڈٹرمن ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں
نہیں میرے پاس یہ کیپیسٹی اور ٹائم سب چیزیں ہیں, تو پھر ریکی ماسٹر بننے کے لیے کوئی ہرڈل آپ کو نہیں کرتا. البتہ فرسٹ سیکنڈ لیول کو پریکٹس کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم دینا پڑتا تاکہ آپ اپنا تجربہ اور اپنی چیزیں اپنے جو چاہنے والے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹ سے, اپنے حلقۂ احباب ہیں, ان سب کو بتاتے ہوئے, چونکہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے آپ کے پاس, ایک آپ کی کریڈیبلٹی جب بن جاتی ہیں تو اوبویسلی پھر آپ ٹریننگ کے لیے آپ کے پاس لوگ آ جائیں گے. جب آپ کے بہت سارے فروٹس, اگر بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت امپیکٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ امپیکٹ سے پھر اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آئیں گے یا لرننگ کے لیے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے, تو آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں. جادو ٹونا اور اس کی بات کی تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نارملی ریکی کی دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر یا بہت ماسز کے اندر یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ایک بڑی وجہ اس کو بھی ریکی کو بھی جادو ٹونے سے اور کئی اس طرح کی چیزوں سے جوڑ دیا جاتا. میں ضرور عرض کروں گی کہ ریکی ون آف دا آلٹرنیٹ تھراپی یا آپ کے طریقہ علاج میں سے ہے, ون آف ہے. دس از ناٹ دا اونلی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے آلٹرنیٹ. بالکل آپ کے پاس ہے, آپ میڈیسنز یوز کرتے کسی بیماری کے لیے, اس میڈیسن کے ساتھ آپ کرتے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو ہفتہ ہے وہاں دنوں میں, جہاں مہینہ ہے وہاں ہفتے میں آپ کی ریکوری کا جو پیس ہوتا ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتا ہے. جادو ٹونا اس لیے نہیں ہے کہ جیسے آپ دونوں نے بہت خوبصورتی سے کہا, کیونکہ یہ ریالٹی سے الٹیمیٹ ہمارے سوسائٹی کے اندر کہ جادو ٹونا میں پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو چیزوں کو بھی کیا جاتا ہے, اور انفارچونیٹلی اثر بھی کہتے ہیں کہ نیگیٹو چیزوں کا زیادہ تیزی سے ہوتا ہے پازیٹیو کی نسبت. اور یہ قدرت نے ایک آزمائش بھی رکھی ہے. آپ دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر بھی اچھے کاموں کے لیے آپ کو زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا. اچھا جب آپ بنتے ہیں تو ہرڈلز زیادہ آتی ہیں, اور آپ کو برا بننے کے لیے کوئی ہرڈلز نہیں آتے, یو آر جسٹ بینگ ان ٹو اٹ. تو آٹومیٹکلی اس کے اندر بھی ایسا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب آپ انرجی دینے سکھانے یا جاتی ہیں تو آپ کے ذریعے سے فلو ہوتا ہے. اب اس کا سب سے خوبصورت جو لرننگ ہے جادو ٹونے سے مختلف جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے, ہو سکتا ہے دوسرے ریکی ماسٹر مختلف انداز میں کرتے ہوں, چونکہ وہ انرجی آپ کے ذریعے سے ہو کے جاتی ہیں تو کون شخص چاہے گا خدا نہ کرے کہ کوئی برا کرے, چونکہ وہ ہاں بالکل آپ کے ذریعے سے وہ جاتی ہے. تو جب وہ نیگیٹیوٹی ہے تو یہاں بھی ٹھہر کے اپنا ایگزیکٹلی, تو وہ اگر کسی کے لیے ایسا خدا نہ کرے, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہوں گے بہت سارے, کیونکہ اس کے اندر اس ڈسپلن کے اندر بہت ایسی چیزیں ہیں لکلی اور پھر آزمائشی طور پہ جس سے آپ کو بہت عجیب رزلٹ آتے ہیں, عجیب ان سینس کہ بہت پازیٹیو اور میریکلز کائنڈ آف تھنگس آپ کو نظر. تو بعض اوقات انسان ہمیں ایسا لگتا ہوگا کہ فلاں کے لیے کرے تو, لیکن جیسے ہمیں یہ خیال آتا ہے ریکی کے چند اصول لاسٹ ٹائم بھی میں نے عرض کیے تھے, وہ اصول 5 پرنسپلز ہے, 5 اصول ہے کہ آج کے دن کے لیے میں خوش رہوں گا, آج کے دن میں مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میں اپنے جو بھی زندگی میں جو کام, جیسے آپ یہاں پہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں, جاب میں ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, لائف کے جس حصے میں بھی ہیں, تو اس دن بہترین سرونگ کے حوالے سے, بڑوں کے خیال کے حوالے سے, نیچر کے ساتھ کائنڈ ہونے کے حوالے سے, تو ہر دن کے لیے افرمیشنز یا کمٹمنٹ آپ کرتے تو ہر دن پھر آپ کو پتہ ہے ہفتے مہینے اور سال رہ کے آپ کی زندگی کو محیط کرتا ہے. تو یہ ہے. دوسرا ایک جو چیز میں ایڈ کرنا مناسب سمجھتی ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کے پوچھنے سے شاید پہلے کہ کیسے یہ کرتا ہے, تو انسان کے اندر پروردگار نے آپ دیکھیں جو باڈی بنائی ہے, اس باڈی کے اندر بہت زیادہ سسٹمز ہیں, آرگنز ہیں, بہت ساری چیزیں جن کا اپنا اپنا فنکشن ہے. ریکی بیسیکلی بتایا جاتا ہے 7 انرجی سینٹرز, وہی میرے ذہن میں تھا 7 پوائنٹس والا میں پوچھنا چاہ رہی تھی. I'm sorry شاید میں جلد باز ہو گئی, میرے ذہن میں تھا بالکل. انرجیز کی پوائنٹس بتایا جاتا ہے کہ وہ 7 پوائنٹس, اور آپ نے خود پڑھا ہے, آپ نے خود آبزرو بھی کیا ہے, وہ کلرز کے ساتھ میچ کیا ہے, تاکہ وہ ان کا بیسکلی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انرجی سینٹرز کو ریکی جو ہے کلین کرتا ہے, صاف کرتا ہے. اگر میں اس کی مثال اس طرح سے دوں کہ جیسے کوئی شیشہ ہے, مرر ہے, یا پھر
ٹرانسپیرنٹ گلاس glass ہے, ہے. تو اگر آپ ڈسٹ پڑتا ہے, آپ ڈسٹ صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف اندر سے باہر صاف نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ریکی بیسکلی یہ جو انرجی یا پاور ہوتی ہے وہ کلینز کرتا ہے ان انرجی سینٹرز کو, اور ان 7 انرجی سینٹرز سے ریلیٹڈ ہمارے آرگنز ہیں جسم کے. تو جب وہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہیں تو پھر آپ کے جسمانی لحاظ سے اور اسپریچولی پھر انٹلیکچولی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور جب خدا نخواستہ بیماری ہو تو بندہ بیمار, ڈل اور یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. جب بیمار نہ ہو, تندرست ہو, تو آپ کو پتہ ہے ہم کتنا فریش محسوس کرتے ہیں. ان 7 پوائنٹس کا تھوڑا سا ہمیں پریکٹیکلی دکھا سکتی کون کون سے, اگر ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ سکیں کہ کیسے کون کون سے پوائنٹس ہیں. جو یہاں پہ ہیڈ میں جو کراؤن چاکرا جس کو بولتے ہیں, اس کو 2 کلرز بیسکلی بتایا جاتا ہے, سفید اور پیازی کلر جس کو انڈیگو کلر بتایا جاتا ہے. وہ یہاں پہ بالکل اگر آپ دیکھیں تو آپ کا بالکل یہاں پہ دماغ کے اوپر والے حصے میں. پھر ذرا آپ نیچے آتے ہیں تو یہ دونوں آئی بروز کے بیچ والی جگہ ہے, دونوں آنکھوں, اس کو تھرڈ آئی بولتے ہیں. اس کا کلر ڈارک بلو میں بھی بتایا جاتا ہے اور پھر پرپل بھی کبھی کبھار بتایا جاتا ہے. یہ انرجی اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو جو تھرڈ آئی جب کھلتا ہے وہ وزڈم, آپ کی انٹلیکچوئل ڈسکورس ہوتی ہے, اور آپ جس کو قرآن نے حکمہ کی بات کی ہے, اگر آپ کہیں تو وہ حکمت والی بات اور حکمت والی عادت اور حکمت والی تھنکنگ آپ سے ہو جب انسان کی تیسری آنکھ کھلتی. پھر ذرا نیچے آتے ہیں تو یہ گلے کے بالکل بیچ میں جو ہے, اس کو تھروٹ چاکرا بولتے ہیں. گلے میں جو آرگنز یہاں سے جڑے ہیں, ایون تھائرائڈ سے لے کر آپ کی وائس باکس سے لے کر جتنے آرگنز یہاں کنیکٹڈ ہے ان سب کے لیے. اور یہاں پہ بلو, جو اسکائی بلو کلر اس کو دیا گیا ہے, جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے. وہاں سے ذرا نیچے آتے آپ کے دل کے پاس, اس کو ہارٹ چاکرا بولتے ہیں. اور اس کا کلر بھی اگین پنک, کوئی گرین بھی پنک بھی بتاتے ہیں. اور اس سے ذرا آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں ربس کے ساتھ آپ کا جو چاکرا ہے وہ سولر پلیکسس, جس کو یلو کلر دیا گیا ہے. پھر آپ نیول سے ذرا نیچے جاتے ہیں, نیول چاکرا جو اورنج کلر ہے, اگین آپ کی جتنے آرگنز اس سے ریلیٹڈ ہے. پھر آپ جب روٹ چاکرا کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اسپائنل کورڈ کے بالکل اینڈ پہ آپ جاتے ہیں, فرنٹ پہ اور بیک پہ, تو وہ روٹ چاکرا وہ بتایا جاتا ہے کہ بیلنس کرتا ہے آپ کی اسپریچول اور ورلڈلی لائف کو بیلنس کرنے کے لیے بہت اہمیت ہے. پھر آپ گھٹنوں پہ بھی آپ جاتے ہیں. بیسیکلی جب ہم ریکی سکھاتے ہیں تو جو 24 پوائنٹس جس میں آپ 21 دن تک کلینزنگ کرتے ہیں, 12 جو ہے آگے کے جیسے گھٹنوں کا ہو گیا, پاؤں ہو گیا, لیگ ہو گیا, اور پھر آپ کے پاؤں کے نیچے جو تلوے, بہت شکریہ. تو اسی طرح سے پھر بیک پہ جاتے تو اسی طرح سے کرتے ہوئے آپ مختلف پوائنٹس پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ انرجی ملتی ہیں. اور انیشلی ڈپینڈ کرتا ہے, کوئی 3 منٹ کوئی 5 منٹ تو وہ رکھتے ہیں ہر پوائنٹ پہ, اور اس سے انرجی ایکٹیویٹ ہوتی ہے. 21 دن جو ہے کلینزنگ پیریڈ ہوتا ہے, تاکہ آپ کی ماضی کے, پریزنٹ کے, اور جو بھی آپ کے ارد گرد جو بھی گرد غبار تھا اسپریچولی, ورلڈلی, انٹلیکچولی, تو ڈسٹنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, برشنگ ہوتی ہے جو ان سین ہے, ان انویزیبل جو آپ کی. تو تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیں کہ جو بہت زیادہ لاجک اور ریشنل کی طرف جانے والے, سائنٹیفک اس کی طرف جانے والے ہمارے ناظرین سامعین ہیں, ان کو, کیونکہ میری اردو تھوڑی سی ویک ہے تو ہم سب گلگتی پٹھان ہی ہیں آپ کو پتہ ہے, تو اس لیے ناظرین اور سامعین میں مجھے بہت کم, ویورز اور لسنرز میں مجھے فرق پتہ ہے, ناظرین اور سامعین میں کوشش کے باوجود. تو ہمارے اس وقت ناظرین سامعین دونوں ہی ہیں شاید, ہمارے ریڈیو پہ بھی شاید سن رہے ہیں. تو ذرا ان کو یہ جو دونوں قسم کے حضرات ہمیں خواتین سن رہے ہیں, ان کے لیے ایکسپلین کریں کہ میڈیکل سائنس کی طرف سے بھی کوئی اس کی ریکگنیشن ہے یا نہیں ہے. میڈیکل سائنس پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے میڈیکل سائنس؟ کیا یہ انٹیگریٹڈ ہے, کوئی ریکگنیشن ہے, یا بالکل اس کو وہ ڈس اون کرتا ہے, یا ڈس انٹیگریٹڈ ہے یہ جو ڈسپلن ہے ریکی؟ تھینک یو. بہت امپورٹنٹ اور بہت کریٹیکل سوال ہے کسی بھی ڈسپلن کے لیے میرے خیال سے, اور ریکی کے حوالے سے.
میں بہت معافی چاہتی ہوں بہت سارے میڈیکل یا پھر آپ سائنٹیفک دنیا سے کبھی کبھی آپ کے کمپیٹیٹرز آتے ہیں تو آپ کمپیٹ کرنے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی بات آتی ہے. ریکی کے حوالے سے بھی باقی جتنے ڈسپلن سے کم و بیش اس طرح کا رویہ رہا ہے. چونکہ آپ سوچیں کہ سائیڈ افیکٹ کے بغیر ایک چیز جب ہیل کرتی ہے اور خاص کر پاکستان کے اندر اور جنرلی جہاں ہیومن بینگ ہے دنیا کے اندر انسان ہے وہ ہمیشہ انہوں نے ایسا چاہا ہے کہ کم خرچے پہ اور زیادہ اثردار ہو, سائڈ افیکٹس نہ ہو. تو ریکی سائڈ افیکٹ کے بغیر چیزیں کرتا ہے. سائنٹیفکلی نو ڈاؤٹ پروون, اس طرح سے میں کہوں گی کہ سائنٹیفکلی بھی اس کا بڑا لنک جاتا ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں دعا سے لے کر آپ مختلف تھراپیز کو جب آپ دکھاتے ہیں تو اوبویسلی ان کا سائنٹیفک لنک ہوتا ہے. چونکہ میں نے عرض کیا کہ امریکہ کے اندر اس کا بہت زیادہ پریویسلی جب اس کی بنیادیں پڑی اور جہاں سے ڈسپلن کو دنیا تک پہنچانا تھا تو وہاں اس کے اثرات زیادہ ہیں. تقریباً جو ریسنٹلی ایک ریسرچ میں بتایا جاتا تھا کہ 900 ہاسپٹلس کے اندر یہ ریکی کے جو ڈاکٹرز اور نرسز نے تقریباً وہ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک ڈسپلن ہے ایکسٹرا, جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایکسٹرا آپ کو ان دوائیوں کے ساتھ چیزوں کے ساتھ ایکسٹرا آپ کو اس کو پیس زیادہ پلس پوائنٹ بن جاتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ ریکی اگر آپ کو آتی تو یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شفا آ گئی. ایگزیکٹلی بالکل ایسا, اور بتایا جاتا ہے یہ چونکہ ریسرچ اور پھر جتنی بھی معلومات ہے کہ پلس پوائنٹ کے طور پہ مثلاً ہم 3 ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں اور ہم میں سے 2 کے پاس یا 1 کے پاس ریکی کی سند ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو پریفر کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں خاص کر کووڈ کا ابھی بھی یہ دنیا سے ختم نہیں ہوا ہم جانتے ہیں. میں بالکل لائیو سٹوری میں اپنی بہت ہی اچھی ایک فرینڈ ہے جو ڈاکٹر ہے ایک بڑے نجی ہاسپٹل کے اندر کراچی میں, اس نے جب بتایا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس اس طرح سے رغبت پا گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے ریکی کی تھی, وہ نرس ہے اور ڈاکٹر ہے دوسری, تو انہوں نے بتایا کہ ریکی ہم نے بہت پہلے سیکھی تھی لیکن کووڈ میں ہمیں وہ بہت ہمت دلائی, بہت کام آیا پیشنٹ کے لیے. تو کچھ تنقید اوبویسلی ہر ڈسپلن کے اندر چیزیں آپ کو ہوتی ہیں. لوگوں نے کہا پچھلے دنوں پہ یہاں پہ ایک ٹی وی کے اندر میرے استاد خود بھی اور جو میری ایک سینئر ہے انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس انداز میں بتایا. تو کسی نے وہ ہوسٹ نے بلکہ یہ کراس اچھا کیا, کوشچن کیا کہ اس وقت جو ہے امریکہ جو ہے الارمنگ سچویشن میں ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 900 ہاسپٹلس کے اندر کتنے لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ اگر 900 میں سے ہو سکتا ہے جہاں پہ یہ علاج ہو رہا تھا اگر وہ بھی نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ ریٹ بڑھ بھی سکتی تھی, کیونکہ یہ کوئی میریکل یا ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں آنکھیں بند کرے اور ایوری تھنگ از ہیپننگ. یہ ایک پروسیس ہے جس پروسیس کے ذریعے سے نو ڈاؤٹ جس کے بہت سارے فائدے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس ریکی کے ذریعے آپ نے دنیا سے کووڈ کو ختم کرنا ہے تو یہ تو آپ پوری دنیا کی میڈیکل سائنس اگر دیکھیں تو ہمارا ہیلتھ سسٹم پوری دنیا کا جو ہے اور جو ہمارا جتنا بھی ہم دیکھیں اس میڈیکل سائنس خود فیل ہو رہی ہے. کل میں دیکھ رہی تھی انڈیا کے اندر بہت الارمنگ سچویشن ہے, 68,000 سے وہ ہمارے یہ ہمسائے ہمارے اپنے گھروں میں اس طرح کے واقعات ہوئے. تو جہاں پہ میڈیکل سائنس کچھ نہیں کر سکتی وہاں پہ ریکی ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن ہم ایک ایڈیشنلی تھوڑا سا پازیٹیولی سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بھی ہیلپ مل جائے. پازیٹیو سوچنے میں کوئی کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, نقصان بھی نہیں ہے. لیکن بہت ضروری ہے ریکی خود اتنا پازیٹیو کر. میں آپ دونوں کو دیکھ کر اکثر میں نے پہلے بھی کمنٹ کیا تھا کہ جو پازیٹیوٹی کی جو ریزز آتی ہیں اٹس اے بگ مطلب اسی لیے میں نے ورڈ خدمت سروس کا یوز کیا, 2 کی آپ کی ڈیوٹی, لیکن وہ خدمت اس سینس میں کہ آپ اپنے ویورز کے لیے اپنے سامعین و ناظرین کے لیے, ناظرین ہوتا ہے بیسیکلی فہمیدہ دیکھنے نظر سے, اور پھر جو سامعین ہوتے سماعت سے ہیں سننے سے ہیں, تو ان کے لیے ایک فائدہ دیتا ہے. کوئی بھی ڈسپلن آپ دیکھیں جس میں آپ
خود کے لیے ایک طرح سے میں ہمیشہ میں گھر میں بھی اپنے فرینڈ سرکل میں بھی بتاتی ہوں کہ یہ فرسٹ ایڈ ہے. یہ فرسٹ ایڈ آپ کو بغیر کچھ ہولڈ کیے ہوئے آپ کے ساتھ ہر جگہ گھومتا ہے. اس کووڈ کے اندر یاد ہوگا آپ کو لاسٹ ٹائم بھی میں بات کرتی میں سب سے زیادہ تھروٹ چاکرا میں, تو ابھی بھی ہم ایون میں نے کتنی ٹریولنگ کی اور کئی فرینڈس نے ٹریولنگ کی, تو میں سب کے لیے بولتی تھی کہ مطلب آپ کے پاس ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ نہیں ریکی کی یہ آپ کے پاس انرجی ہے, آپ اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں اور پھر اپنی سچویشن کو ریکی دے سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں اوبویسلی اس پروردگار کی کائنات میں پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے. میرے خیال میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کافی ساری انفارمیشن ریکی کے حوالے سے ملی ہوگی, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی باتیں ہیں آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں, ہمارے جو ناظرین ہیں, تو آپ ویلکم کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. میں بہت زیادہ نگہت فہمیدہ آپ لوگوں کے توسط سے میں سب جو سننے والے ہمارے آڈینس ہے اور دیکھنے والے سب کے لیے کہ کوئی بھی نئی ڈسپلن ہوتی ہے, ظاہر ہے جب تک وہ خود عمل نہیں کرتے ہیں یا اس کو خود ایکسپیرینس نہیں کرتے تو اس کو جج کرنے, جیسے آپ لوگوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایک پازیٹیوٹی رکھ کے چیزیں سیکھیں. آپ کوئی بھی چیز, کوئی بھی نیا علم اس کو تجربہ کرے اور پھر اس کے بعد اس پہ کریٹیک کرے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. آپ کی کسی کے سنی سنائی باتوں سے بغیر سمجھے اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کی شخصیت کو کمزور دے دیتی ہیں. تو میں سب سننے والوں سے یہ گزارش کروں گی, میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سب کو سیکھنا ہے, لیکن آپ ضرور ایک دفعہ تجربہ کریں, آپ ضرور اس ڈسپلن سے گو تھرو کریں اور دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ میں وٹنس ہوں, میرے سامنے فہمیدہ بھی ہے, بہت سارے زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہم سٹریس لیتے ہیں. ایگزام سٹریس ہوتا ہے, آفس کا سٹریس ہوتا ہے, فیملی کے سٹریس, ریلیشن شپس کے اندر کئی چیزیں ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک فل پیکج آپ کو دیتا ہے جو آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے, اس کی کوئی سائڈ افیکٹ اس طرح سے نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. آپ میں جب جس فیز سے گزر رہی تھی ابھی کچھ ہفتوں پہلے, آپ کو پتا آپ نے مجھے انرجی بھیجی, مجھے کافی ہیلپ بھی ملی, اور میں یہ بات ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں آج لائیو شو میں کہ بہت ہر انسان کے اوپر ایک بہت مشکل پیریڈ ٹائم آ جاتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی ریکی سے میں ساری چیزیں میرے لیے ٹھیک ہو گئیں, لیکن مجھے ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے ایک انرجی ملی. تو یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ اگر نیسیسریلی ریکی ہمیں ہو سکتا ہے اس بیماری سے مجھے نہ نکالے, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک پازیٹیوٹی, ایک اسٹرینتھ, ایک لڑنے یا اس سچویشن سے نکلنے کے, جس کو فیس کرنے کے لیے ایک ہمیں ہمت ضرور مل جاتی ہے. اور یہ میں آپ کا تھینک یو آج لائیو شو میں ادا کرنا چاہتی ہوں, اور دیکھنے والے اور سننے والے جتنے بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ پازیٹیو سوچ رکھنا بہت ضروری ہے کسی بھی زندگی کے اندر, چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے سے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بات کہا. حالانکہ جو عقل مند دانا لوگ ہیں, کسی دانا نے کہا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں ججمنٹل ہم لوگ اگر تھوڑا سا جاننے والا سرکل ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے اچھا اس نے یہ بات کی ہے تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی, اگر فلانے بندے نے یہ بات کی تو ججمنٹل نہیں ہونا. دوسری بات ہے کہ خواتین, اچھا ان خواتین کو کیا پتہ میڈیکل سائنس اور پازیٹیو انرجی اور یہ کیا ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. پازیٹیو رہنا اپنے لیے بھی بہتر ہے, دوسروں کے لیے. جو ہمارے پچھلے جو ہم نے بریشس کی میں اس ریکی کے اوپر پروگرام کیا تھا, اس میں بلکہ میں نے فادر نے دیکھا بعد میں, تو انہوں نے مجھے لٹرلی کہا کہ شکر ہے کہ آپ نے ریئلائز کیا اور آج ایک شو میں جا کے لوگوں کو بھی اپنا ایکسپیرینس بتایا, جس میں میں نے کہا تھا کہ میرے فادر میری ٹریننگ جب کرتے تھے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ زیادہ لوگوں سے نفرت کرنا, نیگیٹیوٹی, نیگیٹیو سوچنا اپنی زندگی کے حوالے سے, دوسروں کے حوالے سے, وہ اپنی آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ جب شو میں بات کری تھی تو میں نے کہا تھا کہ نہ صرف آپ مجھے پازیٹیو انرجی کے ذریعے بہت سارے مشکلات سے بچا سکتی ہیں, میں خود کو بھی پازیٹیو رہ کے. اور یہ ریکی ہے ایسی چیز جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا اصول ہی یہ ہے کہ آپ نے یہ تہیہ کرنا ہوتا ہے صبح اٹھ کے کہ میں کسی کے بارے میں نیگیٹیو نہیں سوچوں گی, کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی. تو ایک ایسی نالج, ایک ایسا علم جس میں آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے, اپنے علم اور پازیٹیو انرجی کے ذریعے لوگوں کا فائدہ بھلا اور ان کو اسٹرینتھ دینا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج ہو سکتا ہے. یا اور اگر کوئی سننے دیکھنے والا آپ سے یا کسی بھی
ریکی ماسٹر سے اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہے سیکھنا اور یہ بھی. اور دوسرا پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو کتنے ہیں ماسٹرز اس کے, مطلب سننے دیکھنے والے شاید بہت ساروں کو تجسس بھی ہو کہ ہم سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہاں سے کیسے سیکھا جائے, تو اس بارے میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, بتا سکیں. تھینک یو. میرے خیال سے اب پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے, ایگزیکٹ تعداد بہت ایمانداری سے کہوں گی کہ مجھے نہیں معلوم. جیسے جب میں نے سیکھا تھا تو میری جو پہلی ماسٹر جو میری ٹیچر تھی وہ تنزانیہ سے تھی, اور وہ ان کو ڈسٹینس لرننگ میں نے سیکھا تھا. اور جو میری سیکنڈ ٹیچر ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہیں, میں استاد جو اسلام آباد کے اندر ہے ان سے سیکھا. ایک دم میں ذہن سے نام اسکپ ہو گیا حسین سر. تو کراچی کے اندر ہے, لاہور کے اندر ہیں, اور اس وقت بھی پورے پاکستان کے اندر ایک ریکی ایسوسیشن کے نام سے ایک گروپ بنا ہے جس میں تقریباً ماسٹر لیول کے سرفراز حسین, میرے ذہن میں نام آیا تھا لیکن میں نے آپ کو انٹرپٹ کرنا. نہیں بڑی نوازش. وہ آئی ڈونٹ نو, کبھی کبھی بہت ایکسائٹمنٹ میں سرفراز حسین سر یہاں پہ ہوتے ہیں, شیربانو صاحبہ ہے, سمینہ صاحبہ ہیں, سمینہ جو ہیلتھ منسٹر جو ہے سیکریٹری ہیں ان کے, مسز جو ظفر مرزا صاحب کی مسز, اور بہت سارے اسلام آباد کے اندر اور لاہور کے اندر ہیں, اور پھر کراچی کے اندر ڈاکٹر معیز حسین نارملی سب لوگوں کو بہت زیادہ فیمس بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں. ایسوسیشن بنی ہوئی ہے پاکستان لیول پہ اور ریکی کی یہاں پہ اسلام آباد لیول پہ بھی, تو اچھی خاصی تعداد ہے. تو اب ایک کلک پہ میرے خیال سے نہیں مجھے معلوم کہ کسی کو کہیں پہ مشکل ہوگا. بڑے بڑے شہروں کی بات کر رہی ہوں, ابھی تک کم از کم GBC میں گلگت بلتستان اور چترال کے اندر میری معلومات نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کل کو کوئی ریکی ماسٹر کے. میرا اب تک یہ خیال اور خوش فہمی ہے کہ میں پہلی خاتون بھی ہوں اور پہلی جو ریکی ماسٹر کے طور پہ جس نے ٹریننگ کی ہے. ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس وہ ہاں ٹرینڈ ہو اور وہ ایکسپریس نہ. تو آپ سے سیکھنے آتے تو ہوں گے, مطلب لوگ سیکھتے. ہاں الحمدللہ, آپ کی اس پروگرام کے بعد میں پھر شکر گزار ہوں FM کے حوالے سے. ایکچولی میں نے اس کو باقاعدہ طور پر آپ سمجھے کہ اس ڈسپلن کو میں نے ایک جاب کے طور پہ یا سروسز کے طور پہ اس طرح سے لیا بھی نہیں, کیونکہ یہ میری خود کی ضرورت تھی. تو خود کے لیے لرن کیا, خود کے فرینڈ سرکل کے لیے, چیزوں کے لیے. لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ جب ایک امانت آپ سیکھتے ہیں اور آپ آگے دیکھتے ہیں کہ کسی کو اس کی طلب ہے, ضرورت ہے, اور کسی کو ہیلپ ہو سکتی ہے, آپ یقین جانے کہ اب وہ پھر میں اپنا سچویشن سوچ کر میں بہت سوں کے لیے پھر الٹیمیٹلی آپ کا کام جیسے آپ یہ خدمت دے رہے ہیں آپ دونوں, اور پورا, اور یہ فری نہیں ہے, یہ بھی یہ ضروری ہے بتانا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ چلے دعا تو ہم فری میں کر لیتے ہیں اور باقی بہت ساری, لیکن یہ اس کا مطلب نہیں آج کل تو دعا جو تعویذ کے باقاعدہ ریٹس مقرر ہیں, میں آپ کے لیے دعا کر سکتا. بالکل آپ صحیح. وہ ڈبہ پیر بھی بیٹھا ہو تو اس نے باقاعدہ ریٹ رکھے ہوتے ہیں کہ اتنے یہ اس کام کے لیے جو تعویذ ہے وہ اتنے ریٹ کا ہوگا اور اس پہ ریٹس لگے. لیکن اس دنیا میں کوئی بھی دیر از نو فری لنچ. اور ریکی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی جب آپ کسی کے لیے ریکی کریں تو اس کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی فارم میں پے کرنا پڑتا ہے. تو اس بارے میں بھی ان کو لوگوں کو بتا دیجیے گا تاکہ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. بالکل فری. تھینک یو سو مچ نگہت اور فہمیدہ, بڑی خوبصورت آپ دونوں نے باتیں کی کہ واقعی میں یہ جو ہم کسی کے لیے منہ سے دل سے دعا نکالتے ہیں یہ پروردگار کی ایک بلیسنگ ہے کہ ہم واقعی میں کسی اماؤنٹ کے یا کسی لالچ یا اس کے بغیر. بیسکلی ریکی کا جو اصول ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ضرورت مند جیسے ہم دعا بالکل آپ کر سکتے. ریکی مثلاً اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے پیاروں کے لیے بیچتے ہیں تو ہر وقت ہم پیسے کی طلب نہیں کرتے, لیکن چونکہ ٹریننگ دینا اور یہ بہت ساری چیزیں تو اس میں بیسکلی آپ کا ٹائم کنزیوم کرتا ہے. جو ہمارے اساتذہ اور جو اس ڈسپلن کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ وہ بیسکلی جو پے کیا جاتا ہے وہ آپ کے ٹائم کے اماؤنٹ پہ پے کیا جاتا ہے. ریکی اٹسیلف ہم سب جانتے ہیں پروردگار نے کوئی بھی چیز قیمت پہ نہیں رکھی, یہ اس کی جو رحمت ہے, اس کی مہربانی, اس
اس کا کرم ہے, وہ اس کا عدل ہے کہ پروردگار نے ہر چیز ہمیں آکسیجن سے لے کے دنیا میں کیا کیا گنے ہم فری ہے, تو اس پہ میرا اختیار نہیں ہے, اس انرجی پہ میرا اختیار, وہ انرجی میں بیچ نہیں سکتی, لیکن ہاں وہ میں سکھاتے ہوئے جو میرا ٹائم میں کہیں نہ کہیں میری فیملی ٹائم ہوگی, میرے آرام کا ٹائم ہوگا, ٹھیک ہے, تو کوئی ٹائم ہے, تو اس ٹائم کو آپ کٹ ڈاؤن کر کے آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, تو وہ کوئی 1 منٹ 2 منٹ کی بات نہیں ہوتی, کئی منٹس اور پھر ٹریننگ سکھاتے ہوئے کئی گھنٹوں کی بات ہوتی ہے, تو اس میں ہے. لیکن یہ کہ اماؤنٹ ڈفرینٹ ہے, کوئی اسپیسیفک جیسے بہت اچھا بتایا فہمیدہ نے کہ ڈبے پہ اس بیماری کے لیے ایسا اب تک کا کوئی فکس مطلب نہیں ہے, ڈپینڈ کر جتنے ٹیچرز ہمارے سینئر ہیں ان کے ٹائم ایلوکیشن کا, جیسے ڈاکٹرز ہیں آپ پتہ ہے, ٹیچرز ہیں, آپ کو معلوم جتنا تجربہ زیادہ ہوگا, جتنی چیزوں کے حوالے سے ہوں گے, تو اس ٹائم کی لحاظ سے ان کا فیس ظاہر ہے ایک جو اماؤنٹ ہوتا ہے کافی ہے. ہم جیسے نئے میدان میں ہیں تو پھر میں پرسنلی اس طرح سے نہیں دیکھتی بہت زیادہ, وہ یہ کہ سامنے جو بھی اسٹوڈنٹ یا لرنر ہے ان کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ہے, کوئی اس طرح سے نیڈی ہے, کوئی اس طرح سے ہے واقعی میں جو ڈیزرو کرتا ہے, تو پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر ان کے لیے کوئی اس طرح کی وہ نہیں. ٹھیک, تو بہت شکریہ گلشن نمین صاحبہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے, اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ تھی کہ ہم اسی ریکی کے حوالے سے بات چیت کریں. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اپنے بروشز کی چاغبر پروگرام میں, ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا جس میں ہم نے بروشز کی لینگویج میں بات کی, لیکن آج ہمارے وہ سامعین جن کو یہ تجسس بھی تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے کیا نہیں ہے, کافی چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اور دوسری بات, اس کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ مزید جاننا چاہتے ہیں, لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے اوپر خود بھی جا کے سرچ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو جاتے جاتے کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو, سامعین کو. بہت میں تہ دل سے ایک دفعہ پھر پاور 99 اسلام آباد تمام مینجمنٹ جو آنرز ہیں ان کو, نگہت آپ اور فہمیدہ کو بہت دل سے میں شکریہ ادا کر, بہت دل سے ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں سچی سے اس لیے نہیں کہ مجھے بلایا گیا, بلکہ اس لیے کہ کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں بھلا ہوتا ہے. I'm sure اس سبب سے میں آپ سے شکریہ. میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ ہم سب جانتے ہیں, میں کوئی پہلی خاتون نہیں ہوں گی یا پہلے انسان جو ہمیں بتا رہے کہ کووڈ کے اثرات بہت کم ہوئے ہیں. پروردگار کا بے حد کرم نوازش اس ملک پہ. میں گزارش ضرور کروں گی آپ سب سے کہ ہم احتیاط کے دامن کو بالکل نہ چھوڑیں. اس وقت بھی اگرچہ بہت کم ہے کیسز, شکر الحمدللہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گی کہ ویکسین ابھی نہیں پہنچا, جب تک ویکسین نہیں آتا, جب تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوتا, تو اپنی جان جو پروردگار نے ایک نعمت دی ہے اس کی بچاؤ کے لیے, بہت اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے جو اس کرب سے گزرے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس تکلیف سے وہ گزرے ہیں. میں بہت زیادہ سب کے لیے میں یہ گزارش کروں گی کہ ہم اس کو بالکل نظر انداز نہ کریں. ہم اپنے طور پہ, ہم میں سے ہر ایک جو ہمیں صحت عامہ اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان اور WHO بتاتا ہے, کوشش کرے اس پہ پورا کرے. ساتھ میں اس نئے ڈسپلن کے حوالے سے میں ضرور گزارش کروں گی کہ وہ لوگ جو مختلف طرح کی بیماریوں اور نا امیدیوں, نا چیزوں سے, اور فہمیدہ کی اسی جملے کو میں اٹھاؤں گی کہ بعض اوقات ہمیں شاید وہ چیز ختم نہیں کرتی, کوئی دنیا میں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, عبادات اور چیزیں بھی, لیکن حوصلہ دیتی ہیں. تو اس حوصلے کو پیدا کرنا زندگی میں ضروری ہے. اسٹرگل جو ہے, محنت اور آگے بڑھنے کے لیے, تو اگر آپ کے پاس ایک انرجی ساتھ ہوتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی زندگی کو احسن طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. تو ونس اگین بہت دل سے شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں سکھایا, ہمارے دیکھنے والوں کو سکھایا, بتایا ہمیں اس ڈسپلن کے بارے میں. شروع میں جب ہماری آپ سے بات ہوئی تو اس وقت مجھے نگہت کو بھی نہیں پتا تھا, اور پھر ہماری فیملیز, ہمارے جو یار دوست ہیں جو حلقہ احباب ہیں, انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, اور ہمارے بروشز کی چغبر کے ناظرین نے بہت بڑی تعداد میں اس کو اپریشیٹ کیا. اور ابھی بھی مجھے کوئی رستے
سے ملتا ہے تو کہتے ہیں سب سے بیسٹ جو آپ کا شو تھا بہت معلوماتی تھا وہ گلشن صاحبہ کے ساتھ جو کیا تھا. تو بہت کچھ لوگوں کا اگر اس سے 10-15 لوگوں کا بھی بھلا ہوا تو یہ ہمارے لیے ایک ہماری ایک ذمہ داری پوری ہو گئی. ہم بالکل ہم نے اس فورم کا بہتر استعمال بالکل. اور ہم بھی یہاں پہ جس طرح کہتے ہیں یہ بھی ایک خدمت ہے. ہم جب لوگوں کو بلواتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے پہ تو وہ بہت سارے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی لائف سے وہ چیز ریلیٹ کرتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں یہاں سے ہوتی رہتی ہیں پاور 99 اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے. تو فیوچر میں بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے ایسے پروگرام لے کے. ضرور میں بہت معافی چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, چونکہ بار بار آپ نے کہا میرے ذہن میں وہ بات تھی نکل گئی. میں تمام اپنے سامعین اور ناظرین کو بہت دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. بے شک آپ نہیں سنیں گے, آپ نہیں دیکھیں گے تو یہ جو خدمت کر رہے ہیں اور یہ جو معلومات ہم تک پہنچا رہے ہیں یہ آپ کی بدولت ممکن ہوتا ہے. تو بہت دل سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, جہاں نگہت اور میں فہمیدہ کا اور پوری ٹیم کا کر رہی ہوں. تو بہت ہمارے جو دیکھنے اور سننے والوں کے بے حد پہ شکر گزار ہوں. آپ کی حوصلہ افزائی, آپ کے اچھے کمنٹس اور وہ حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں اور اچھا کرنے کے لیے رغبت دلاتا ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل. اور آپ کا دل بھی کرتا ہے کہ آپ اچھا کرتے رہیں. اور اسی طرح ہم اپنے جاتے اپنے جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کو یہی کہیں گے کہ اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لے کے آئیں, کیونکہ دنیا میں ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں ایسی نگیٹو چیزیں ہیں, لیکن اگر ہر انسان اسی طرح مثبت سوچے گا تو یہ دنیا بہت اچھی ہے اور رہنے کے لیے لوگوں کے لیے. تو پلیز اپنے مائنڈ میں اپنے دماغ میں ان باتوں کو لے کر آئیں اور اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. نصیحت تو ہر کوئی کرتا ہے, ہم بھی آپ کو نصیحت کرتے ہیں, لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ دے سکیں, کیونکہ جب خود سے آپ سٹارٹ نہیں کرتے تو پھر دوسروں کو بتانے کی مطلب اس میں کوئی تک نہیں بنتی. تو پہلا اپنے آپ سے شروع کریں, پھر دوسروں کو آپ کو دیکھ کے لوگ آگے چلیں گے. تو ونس اگین گلشن امین صاحبہ تھینک یو سو مچ. فہمیدہ تھینک یو, آپ بھی میرے ساتھ پروگرام میں رہی. تو ہوپ فلی نیکسٹ کسی شو میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو ضرور وزٹ کیجیے, پاور 99 کے فیس بک پیج کو بھی وزٹ کیجیے, ساتھ ساتھ ریڈیو نیوز نیٹ ورک پہ بھی یہ پروگرام اویلیبل ہے. اپنا فیڈ بیک آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی ضرور دیجیے گا, آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ نگہت امان ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنی کو ہوسٹ فہمیدہ کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں. پاکستان زندہ باد.